جسم کو صحیح سالم رکھنا، جسم کی فٹنس، جسم کی ہیلتھ کا خیال رکھنا یہ بڑا آسان ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے جم میں رہنے والے جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں۔ اصل جو فٹنس ہے نا وہ قلب کی فٹنس ہے۔ اب جسم کو رکھو گے چلو اٹیک نہیں آئے گا، رگیں بند نہیں ہوں گی، لیکن جو قلب سے مراد ہے روح، من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی دربار میں صحیح سالم قلب لے کر آئے۔ قلب سے مراد روح، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل سے مراد کیا؟ یہ دل سے مراد ہے روح، روح مطمئن ہوتی ہے۔ قیامت میں وہ کامیاب ہے جس کا قلب صحیح و سالم ہے۔ اور آج اشارہ کرتا ہوا چلو بات چھڑی ہے تو، کیونکہ آخری درجہ جو ہے نا وہ ہے اصفاہا، دل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ اصفاہا من الذنوب، دل صاف اور شفاف ہوتا ہے گناہوں سے۔ ہو سکتا ہے ایمان کی مضبوطی بھی ہو، مومنوں کے لیے دل نرم بھی ہو، پر ابھی تک اس دل میں گناہوں کی محبت بھی ہے، دل صاف نہیں ہے، عجب ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، شہرت کی پسندی ہے، ان چیزوں سے میں نکل نہیں پا رہا، کیونکہ دل کیا نہیں ہے؟ صاف نہیں ہے۔ اکڑ ہے، زمین پہ چلتا ہوں تو اپنے مال کی وجہ سے اکڑ، اپنی شہرت کی وجہ سے اکڑ، اپنے لہجے میں اکڑ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ دل ابھی کیا نہیں ہے؟ صاف۔ یہ آخری ترین منزل ہے، یعنی ایمان کی مضبوطی۔ طلحہ و زبیر کے واقعات پڑھیے، تاریخ کے سارے واقعات ان چیزوں کی چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نمازی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ زاہد نہیں ہیں، خوارج عابد ہیں، زاہد ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں درخت پہ بیٹھا تھا اور خوارج کی عدالت کو دیکھ رہا تھا، حیرت میں انکش بدہن تھا کہ چند ہی لمحے پہلے میں نے دیکھا انہی خوارج نے ایک خاتون جس کی شکم میں ابھی بچہ تھا، اپنی خنجر سے اس کی شکم کو پارا کیا اور اس بچے کو قتل کیا اور اس خاتون کو مار دیا۔ اور جب تقسیم اموال کی باری آئی، کھجور بانٹنے لگے آپس میں، تو جب سب کھجوریں بانٹنی، ایک کھجور بچی، 2 لوگ بچے، ان میں تقسیم کرنی تھی، کہ اتنی دقت سے اس کھجور کو اس نے بیچ سے توڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں خدا یہ کہے تو نے اسے تھوڑی زیادہ دے دی۔ کہ ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف وہ عالم کے مسلمانوں کے شکم میں اس خاتون کا بچہ تھا، اسے نکال رہے تھے، کیونکہ اصفاہا نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ، لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا۔ بغض اہل بیت، ہاں یہ بغض ہے نا۔ تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں، بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں، کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی الہی کے مطابق کہتا ہوں۔ اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی، یہی بغض علی ابن ابی طالب، بغض اہل بیت، بنو ہاشم کا بغض، یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اور یہی چیزیں قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے؟ کس کا رشتہ دار ہے قارون؟ موسیٰ کا۔ یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت، بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت، کمپٹیشن جو ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے اسکولز بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسد پیدا کرتے ہیں۔ کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے کہا وہ نمازیں ہو، روزے ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کربلا کی زیارت اپنی جگہ، لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر 1 آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں مولانا، جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا، وہ کیوں آیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا، یہ وجود کی بیماری ہے نا۔ ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ، پر میں حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دین کو اتنا آسان نہ لو۔ اصفاہا، جس کا دل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، حب ذات سے صاف ہو، شہرت سے صاف ہو، گناہوں سے صاف ہو۔ اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے۔ شیطان سب سے زیادہ جو تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا، کسے مارتا ہے؟ آپ کے قلب کو مارتا ہے۔ کہ آج معاشرے میں بنیاد پیسہ بن گئی، بنیاد شہرت بن گئی۔ جب بنیادیں پیسہ اور شہرت بنتی ہے تو اس دلدل میں جب خطیب بھی آتا ہے، اس دلدل میں جب کوئی مومن بھی آتا ہے تو اس کا معیار بھی کیا بن جاتا ہے؟ شہرت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کو خوش کروں، معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کروں۔ آج آپ کے مارننگ شوز میں، ٹی وی میں کس بنیاد پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر۔ کہ میں کل ہی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ایک جوان پاکستان میں جس نے
29 تقریباً گولڈ میڈل جیتے، اور آج اس کو کوئی ٹی وی پہ بلا نہیں رہا. لیکن ایک فاسق، ایک فاجر عورت ہے، غلط شہرت کی وجہ سے اسے ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے. یہ شیطانی نظام ہے جس میں بچوں کے قلوب کو نجس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ راستہ اور سمت ہے جو نظام امام زمانہ کے خلاف ہے. امام فرماتے تم معاشرے میں ویلیو اور ڈی ویلیو کس چیز کو کر رہے ہو؟ میں اگر کسی کی عزت کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس بہت بڑا پروٹوکول ہے. یا اگر تم کسی کی عزت کر رہے ہو زیارت عاشورہ کے اصولوں پر کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے خدا میری ہر اس بندے کے ساتھ دوستی ہے جس کا دل حسین کا دوست ہے.